نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق اللہ العظیم۔ محترم میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، مہمانان گرامی، حضرات علماء کرام، ہمارے اساتذہ کرام اکثر یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ ختم نبوت ایک مسئلہ نہیں ہے۔ عام طور پر اشتہارات میں اور چھوٹے چھوٹے رسائل پر، جرائد پر، اخبارات پر یا دیواروں پر بھی اکثر آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا، لکھا ہوتا ہے مسئلہ ختم نبوت۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، اساتذہ کرام فرمایا کرتے تھے یہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ مسئلہ تو بعد کے لوگوں نے کھڑا کیا ہے، مسئلہ ہے ہی نہیں۔ مسئلہ وہاں ہوتا ہے جہاں پر پیچھے سے کوئی مسئلہ ہو یا کسی بھی چیز کی حقیقت میں کوئی مسئلہ ہے۔ مسئلہ اصل میں کہتے ہیں رکاوٹ کو، تو رکاوٹ تو ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ جب اللہ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہاں میں چند باتیں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد جیسی ترتیب ہوگی اجلاس کی، کیونکہ آج کل ہمارا یہ عجیب مائنڈ اور ذہن ہے ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کا، جو بھی بات ہوگی سب سے پہلے ہم فوراً یہ اعتراض کرتے ہیں اور اعتراض کے دلائل مانگتے ہیں، اور دلائل میں سب سے بڑی بات ہم یہ کر دیتے ہیں بھی قرآن و حدیث سے سنو، اس کو ثابت کرو قرآن و حدیث سے۔ یعنی جس کا تعلق صرف اور صرف انسانیت کے اپنے مائنڈ اور اس کے اپنی سوچ فکر کے زاویوں سے ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ہم قرآن و حدیث مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ شریعت کے جو دلائل ہیں اس کے 4 ستون ہیں، اس کے 4 بنیادی ستون ہیں۔ صرف قرآن سے ثابت نہیں کرنا، صرف حدیث مبارکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے 4 چیزیں ہیں۔ ایک ہے کتاب اللہ، کوئی مسئلہ درپیش آ جائے انسانیت کو تو کتاب اللہ کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ کتاب اللہ سے وہ چیز، وہ مسئلہ واضح نہیں ہوا تو سنت رسول کو دیکھیں گے۔ اگر سنت رسول سے بھی مسئلہ وہ حل نہیں ہو رہا تو پھر ہر زمانے میں ہر جگہ کے سارے جمہور جمیع علماء مل کر کسی ایک مسئلے پر قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں، اس کو اجماع کہتے ہیں۔ یہاں سے بھی شریعت کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ اگر اجماع بھی نہیں ہوا تو پھر شریعت کہتی ہے کہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، یہ جو کھوپڑی ہے یہ عقل سوچنے کے لیے ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے استعمال کی کہ اس کو جتنا استعمال انسان کرتا ہے یہ بڑھتا ہے، اس کو جتنا استعمال کریں گے یہ بڑھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر یہ 3 اصولوں سے اگر آپ کا کوئی مسئلہ واضح نہیں ہو رہا تو اپنی عقل استعمال کریں۔ یہ 4 بنیادی اصول ہیں جس کو ہم قیاس کہتے ہیں۔ اب سنت رسول، اجماع اور قیاس، ان چیزوں کو ہم تھوڑا سا سائڈ پر رکھتے ہیں، قرآن پاک کو دیکھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں عجیب نکتے ہیں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، چھوٹی سی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ سب سے پہلا لفظ ہے ماں۔ یہ جو ماں ہے یہ ماں نافیہ ہوتا ہے۔ نافیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ نہیں، یعنی یہ یاد رکھیں یہ عمومی گفتگو نہیں ہے۔ اجلاس میں وہ گفتگو ہوتی ہے جو تھوڑی سی پڑھی لکھی گفتگو ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو میں تھوڑی سی پڑھی لکھی گفتگو کروں گا، ساتھیوں نے پریشان نہیں ہونا، کوشش کروں گا سمجھ آ جائے۔
ما کانا، ما کا مطلب ہوتا ہے ایک آپ نے قرآن مجید میں لفظ پڑھا لام الف زبر لا، اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ نہیں، ما کا مطلب بھی ہے نہیں، لا کا مطلب بھی ہے نہیں۔ ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق یہ لام الف زبر لا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں، اس میں بھی نہیں آ گئی، اور میم الف زبر ما میں یہ ہے کہ یہ کام نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ آگے جو بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ایک تو تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اور نمبر دو اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ماں یہ کہہ رہا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ہم صرف اگلی پر بات کریں گے، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت میں 3 باتیں بتائی ہیں، ہم آخری بات پر گفتگو کر رہے ہیں، خاتم النبیین۔ مطلب یہ ہے کہ لفظ ماں کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس مسئلے میں، اس عقیدے میں اگر کوئی رکاوٹ، اگر کوئی پیدا کرتا ہے تو وہ سرے سے ماں الف زبر ماں میم الف زبر ماں ہے ہی نہیں، وہ ماں ہے ہی نہیں، وہ مسئلہ ہی نہیں ہے، رکاوٹ ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے لفظ ماں کو اتار کر وہ عقیدے کے اندر سے وہ بات ہی ختم کر دی کہ اگر کوئی درمیان میں ٹپک کر آتا بھی ہے تو اللہ رب العزت نے پہلی بات ختم کر دی، ماں، یہ بات ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی کہتا بھی ہے کہ کوئی نبی ہے تو اللہ فرماتے ہیں لا نہیں، ماں ہے ہی نہیں، لا میں نہیں کم درجے کی ہے، اور میم الف زبر ماں میں نفی اکثر زیادہ درجے کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ماں۔ کوئی نبی ذلی نہیں، ذلی بھی نہیں، بروزی نہیں، بروزی بھی نہیں۔ اچھا، پروردگار حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نبی ہیں نا، وہ آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ بھی آئیں گے تو وہ اپنی شریعت پر عمل نہیں کروائیں گے، وہ بھی آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کی دعوت دیں گے۔ یعنی ماں اتنا طاقتور ہے۔ نمبر 2 کان، یہ جو کان ہے یہ عربی گرامر میں اس کو فعل ناقص کہتے ہیں، فعل کہتے ہیں کام کو، ناقص کام۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ آخری نبی نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا، یہاں پر فعل ناقص، یعنی اللہ رب العزت جب یہ بیان فرمانے لگے کہ یہ میرا نبی آخری نبی ہے تو یہ فعل اور یہ بات اتنی عام تھی، اتنی اہم تھی، اتنی امپورٹنٹ تھی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں، بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر بتانے کی ضرورت بھی پڑ رہی ہے تو میں ایسا فعل لے کر آؤں گا، ایسا ورڈ لے کر آؤں گا، ایسا لفظ لے کر آؤں گا کہ جو ناقص ہوگا اس کی کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہوگی۔ اہمیت اگلے لفظ کی ہے خاتم النبیین کی، پچھلے لفظ کی کوئی اہمیت نہیں، فعل ناقص لے کر آئے۔ آگے ہے محمد۔ آپ جانتے ہیں کہ خطباء اور علماء کرام اکثر یہ بیان فرماتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید میں انبیاء کے اصل نام کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام آیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام بار بار آیا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سارے پیغمبروں کا نام آیا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی مبارک صفت کا ذکر تو کیا ہے، اصل نام ذکر نہیں کیا۔ یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر یہ ہے کہ اگر یہاں پر نام نہ ذکر کرتے تو آج کا کوئی کم بخت منکر ختم نبوت اٹھ کر یہ اعتراض کر سکتا تھا۔ مثلا یہاں پر یہ آتا کہ ما کان رسول اللہ ابا احد من رجالکم، تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ بھئی
جہاں ختم نبوت کی بات ہو رہی ہے وہ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے، کیونکہ وہ بھی رسول اللہ ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ وہ بھی اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے کیونکہ وہ بھی رسول اللہ ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہاں پر میں یا ایھا المزمل نہیں کہوں گا، یا ایھا المدثر نہیں کہوں گا، یاسین، طٰہٰ، اس طرح کا کوئی لفظ استعمال نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا اصل نام ذکر کروں گا تاکہ کوئی بدبخت کل کو یہ اٹھ کر یہ اعتراض نہ کرے کہ قرآن پاک نے اگر اسی محمد کو آخری نبی کہنا تھا تو ان کا نام کیوں نہیں ذکر کیا۔ اللہ نے یہ اعتراض بھی ختم کر دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ میرے دوستو، قرآن پاک اتنی سی باریکیوں کو لے کر ختم نبوت کے عقیدے کو بیان کر رہا ہے، اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے، اور یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اس عقیدے کے بغیر ہمارا کلمہ مکمل نہیں۔ نماز نہیں، نماز کی بات نہیں کر رہا، روزہ، حج، زکوٰۃ، دین و شریعت کے بڑے بڑے احکامات کی بات نہیں، کلمہ مکمل نہیں۔ ایک آدمی ساری زندگی لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتا رہے، اگلا اگر جملہ نہیں بولے گا تو اس کا کلمہ بھی مکمل نہیں ہے۔ یہاں مجبوری ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی ذات پہلے ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ختم نبوت اور آپ کی ذات بعد میں ہے، لیکن اتباع میں، پیروی میں اس کا الٹ ہے۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا پڑے گا، پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کو ماننا پڑے گا، عقیدہ ختم نبوت پہلے ہوگا اور عقیدہ توحید بعد میں سمجھ میں آئے گا۔ کیونکہ اگر کسی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی نہیں سمجھی، اس کو نہیں مانتا ہے تو اللہ کو کیسے مانے گا بھی؟ آئی بات سمجھ میں؟ یعنی وہ پیغمبر بشر ہیں، انسان ہے، تو انسان کی ذات کو نہیں مان رہا، اللہ کی ذات تو نظر بھی آنے والی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں مجبوری ہے کہ لا الہ الا اللہ پہلے، لفظ اللہ پہلے ہے، محمد رسول اللہ بعد میں ہے، لیکن ماننے میں، پیروی، اتباع میں یہ نمبر پہلے ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ اتنا ضروری ہے، اور آج کل کے دور میں الحمدللہ اس علاقے میں ایک دفعہ نہیں بار بار ہو کے آیا ہوں۔ یہ جو چترال کے اور اس طرح کے جو اوپر والے علاقے ہیں، اللہ کی قسم وہاں ایسے سخت قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو چھپا کے یہ بات کرتے ہیں نا کہ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی محمد رسول اللہ یہ آخری نبی نہیں ہے۔ یہ بات چھپا کر کریں گے، واضح بات نہیں کریں گے، چھپاتے ہیں، کسی طرح گیڑا دے کر یہ بات کرتے ہیں۔ وہ ایسے کم بخت ہیں اور اتنے سخت قسم کے لوگ ہیں کہ وہ صرف تمانچہ نہیں مارتے مسلمان کے منہ پر، باقی سب کچھ کہہ دیتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی بات ان اپنے کانوں سے سننا اور پھر اپنے علاقے میں خاموشی سے آ کر بیٹھ جانا، میرے دوستو، یہ میں اپنی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ میرے ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ بڑے سخت قسم کے لوگ ہیں، بڑے سخت قسم کے لوگ ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہاں تو ہم کہتے ہیں نا قادیانی یا مرزائی کہتے ہیں ختم نبوت کے منکرین کو، وہاں ایک فرقہ ہے اسماعیلی اس کو بولتے ہیں، وہ ان کم بختوں سے بھی، الو کے پٹھوں سے بھی زیادہ سخت ہیں، اور ایسے طریقے سے وہ اپنی دعوت چلاتے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے۔ اپنا تن من دھن قربان کر کے وہ اپنے عقیدے کی پرچار کر رہے ہیں۔ میرے دوستو ٹھیک ہے، باقی سارے دین کے کام، تمام تر شعبہ جات وہ انتہائی ضروری ہیں، لیکن یہ بنیادی عقیدہ اگر میرے اور آپ کے بچوں تک، نسل نو تک نہیں پہنچا، ان کے رگ و پے میں، ان کے رگ و ریشہ میں اگر یہ بات نہ پہنچ سکی تو میرے دوستوں ہم کیا کریں گے؟ اس لیے یہ شاہ صاحب کی اور ان کی ٹیم کی اور ان نوجوانوں کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہم سب کو یہاں جمع کیا ہے، تو انشاءاللہ اس پلیٹ فارم پر انشاءاللہ کام کریں گے جی۔
یعنی یہ بات کہتے ہوئے بھی ہمیں شرم آ رہی ہے کہ ہم یہ تعبیر استعمال کر رہے ہیں، یہ شرم آ رہی ہے مجھے کہ میں یہ تعبیر استعمال کر رہا ہوں کہ ہم کام کریں گے۔ ختم نبوت کا اللہ اسی سے کام لیتا ہے جس کو اللہ پاک پسند کر لیتے ہیں، کیونکہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ انتہائی مشہور و معروف مقولہ اور ان کا جملہ مشہور ہے کہ اگر ختم نبوت کے لیے اگر کسی آدمی نے ایک لمحہ بھی وقت دیا وہ کل قیامت والے دن میں اس کو یہ اپنی طرف سے یہ اعزاز دیتا ہوں اور اپنی طرف سے یہ چیلنج کر کے بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو اگر میرا اور آپ کا ایک ایک منٹ اگر اللہ قبول فرما لے تو میرے دوستو یہ ہماری سعادت ہے، اس میں ہماری سعادت ہے کہ ہم اللہ نے ہمیں قبول کر لیا ہے۔ تو انشاءاللہ ساتھی کوشش کریں گے، بلکہ اپنے آپ کو خود آگے لے کر آنے کی کوشش کریں، اس میں تشکیل انشاءاللہ شاہ صاحب ہمارے بڑے کریں گے۔ پہلی تشکیل تو یہ ہے کہ ہم اکثر یہاں پر دکاندار، تاجر حضرات اور ذمہ داران حضرات مجھے نظر آ رہے ہیں، اپنی اپنی دکان کے فرنٹ پر، شیشے پر، یا وہ کیا ہوتا ہے بنا ہوا کیبل وغیرہ جو بھی اس کو کہتے ہیں، کاؤنٹر پر سب سے پہلے یہ چپ لگائیں، یہ کاغذ لگائیں، ختم نبوت زندہ باد لگائیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر مزید اللہ ہمت اور استقامت اور جذبہ دے تو لکھ دیں کہ یہاں قادیانیوں کا داخلہ منع ہے، کیا ہوگا؟ ہمارا سامان نہیں بکے گا، کمی آ جائے گی، اللہ نہ کرے بے برکتی ہو جائے گی۔ آپ لگائیں، دھڑلے سے لگائیں، اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہمیں بتائیں، انشاءاللہ ہم میدان میں نکلیں گے، انشاءاللہ کیوں نہیں لگائیں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں نا جی، آپ کہیں گے مولوی صاحب اس سے کیا ہوگا؟ اس سے بہت کچھ ہوگا۔ دنیا میں فضول چیزوں میں استعمال کی، فضول چیزوں میں سب سے زیادہ جو استعمال شدہ چیز ہے وہ پیپسی اور کوکا کولا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ پیپسی اور کوکا، آپ کباڑ والے کے پاس چلے جائیں نا، لوہا، پلاسٹک، یہ چیزیں کباڑ کی تھوڑی ہوتی، بوتلیں زیادہ ہوتی ہیں، کبھی نوٹ کیا ہم لوگوں نے؟ کیوں کہ وہ استعمال زیادہ ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی مشہوری میں اور پرچار میں کمی نہیں آ رہی۔ جگہ جگہ پر آپ کو پیپسی اور کوکا کولا کے دیواروں پر اور حتیٰ کہ درختوں پر بھی آپ کو چسپاں کیے وہ ان کے پوسٹر نظر آتے ہیں۔ کرکٹ کے گراؤنڈ میں چلے جائیں تو وہاں پر وہ جو کرکٹ والے ساتھی ہوتے ہیں ان کو وہ شرٹیں تقسیم کرتے ہیں، ان پر پیپسی کوکا کولا لکھے ہوتے ہیں، اور چاروں طرف پیپسی کوکا کولا کے مختلف قسم کے بورڈ لگے ہوتے ہیں۔ یہاں تو ہمارا شہر چھوٹا سا، بڑے شہروں میں چلے جائیں آپ ادھر دیکھیں گے تو پیپسی کوکا کولا کی مشہوری ہے، ادھر دیکھیں گے ٹیلی ویژن پر دیکھیں، یوٹیوب پر دیکھیں، سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، یا ویسے ہی دیواروں پر دیکھ لیں، ہر جگہ پر ان کی مشہوری زیادہ آتی ہے۔ آپ ان سے کہیں بھائی جان آپ کی اتنی سیل ہو رہی ہے، مشہوری بند کر دیں، وہ کہیں گے ارے آدمی بے وقوف آدمی، ہم اگر مشہوری کم کر دیں گے تو ہماری سیل بھی کم ہو جائے گی۔ جتنی جس چیز کی مشہوری زیادہ ہوتی ہے، اس کا فیمس سسٹم زیادہ ہوتا ہے، اتنی ہی زیادہ وہ چیز آگے نکلتی ہے۔ ایک چیز کا نام ہی نہ ہو، اس کا نام ہی نہ لکھا جائے، دنیا اس کو کیسے جانے گی بھی؟ اس لیے اس نعرے کو ہم اتنا عام کر دیں کہ ہمارا بچہ بچہ کی زبان پر یہ ہو کہ ختم نبوت زندہ باد۔ قادیانی کافر ہے، مرتد ہے۔ مزید انشاءاللہ شاہ جی آپ کو بتائیں گے، ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے مرتد، ایک ہوتا ہے زندیق۔ کافر چھوٹا ہے، مرتد اس سے بڑا ہے، زندیق تو پرلے درجے کا کافر ہوتا ہے سارے ہی کافر، لیکن سب سے آخری درجہ وہ زندیق کا ہے۔ اور یہ قادیانی خبیث، یہ زندیق سے بھی اگر کوئی اوپر درجہ ہوتا کافر کا تو ہم ان کو یہ نام دیتے ہیں۔ یہ اتنے زیادہ بدبخت خطرناک ہوتے ہیں۔ اللہ میرے اور آپ کے عقیدے کی حفاظت فرمائے۔